بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپائسز فرام دا کچن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو ہماری ریسپی بننے جا رہی ہے وہ ہے عید الاضحیٰ اسپیشل کڑاہی، جو کہ ہے مٹن چاپ کڑاہی۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کڑاہی میں آئل شامل کر کے اسے گرم کرنے کے بعد اس میں پیاز شامل کر دینی ہے، جو کہ 1 عدد ہے، جسے میں نے چاپ کر لیا ہے۔ یہ درمیانی سائز کی پیاز لے کر میں نے اسے چاپ کر لیا ہے، آپ چاہیں تو اس کے سلائسز بھی کر سکتے ہیں۔ پیاز شامل کر کے ہم اسے ہلکا سا فرائی کریں گے۔ اس کا کچا پن ختم کر کے اس میں ہمیں ادرک لہسن تقریباً 1 کھانے کا چمچ شامل کر دینا ہے۔ اس میں ذرا سے زیادہ بھی آپ عید کے گوشت میں ادرک لہسن کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ عید کے گوشت میں زیادہ ہیک ہوتی ہے، تو ادرک لہسن کو زیادہ بھوننے سے اور چاپوں کے ساتھ زیادہ فرائی کرنے سے اس کی ہیک ختم ہو جاتی ہے۔ عید کے گوشت کو کھاتے ہوئے ہلکی سی ہیک محسوس ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں ملنے والا گوشت چونکہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد کافی دیر لٹکایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو اسمیل ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور اس کا خون بھی نچڑ جاتا ہے۔ ادرک لہسن کا اور پیاز کا کچا پن ختم کرنے کے بعد ہمیں اس میں چانپیں شامل کر دینی ہے، اور چانپیں تقریباً ہمیں ½ کلو چاہیے ہوں گی۔ قربانی کے گوشت کی عجیب سی جو ہیک آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اس میں ہلدی اور سرکہ لگا کر تھوڑی دیر رکھ سکتے ہیں، اس سے بھی اس کی مہک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس میں سونف، ثابت دھنیا، زیرہ، سیاہ مرچ، ہلدی پاؤڈر، لہسن کے جوے اور سرکے کو لگا کر بھی اس کو ابال سکتے ہیں۔ اس طرح بھی آپ اس کی ہیک محسوس نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنی کسی بھی ریسیپی پہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی میرینیشن لگا کر چانپوں کو رکھ سکتے ہیں اور اسے اوور نائٹ فریج میں رکھ دیں، اس طرح سے بھی اس کی عجیب سی جو ہیک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چانپوں کا کلر چینج ہو جانے پر اور اسے فرائی کرنے کے بعد ہمیں اس میں ٹماٹر شامل کر دینے ہیں، اور ٹماٹر تقریباً میں نے 1 پاؤ لیے ہیں، اور یہ 3 عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر ہیں۔ میں نے اسے باریک چاپ کر لیا، آپ چاہیں تو اسے سلائس کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ٹماٹر مکس کرنے کے بعد ہمیں اس میں مسالے شامل کرنے ہیں، جس میں سب سے پہلے لال مرچ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، نمک 1 چائے کا چمچ، یا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس میں نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اس میں ہلدی پاؤڈر شامل کرنا ہے، تقریباً ½ چائے کا چمچ۔ اس کے بعد ہمیں کالی مرچ پاؤڈر چاہیے ہوگا، تقریباً ½ چائے کا چمچ، یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام مسالوں کو اس میں شامل کر کے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے پکائیں گے، اور جب تک گوشت کا پانی خشک نہیں ہو جاتا اور چانپیں اچھی طریقے سے گل نہیں جاتی، تب تک ہم اسے ہلکی آنچ پر کور کر کے پکائیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اچھی طریقے سے بھن چکا ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں اس میں دہی شامل کر دینی ہے، اور دہی شامل کریں گے ہم اس میں 1/4 کپ۔ دہی کے بعد ہمیں اس میں بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا شامل کرنا ہے، تقریباً 1 چائے کا چمچ، اور اس کے بعد ہمیں اس میں بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ شامل کرنا ہے، تقریباً 1 ہی چائے کا چمچ۔ دہی شامل کرتے وقت آپ چاہیں تو اس کی فلیم آف کر دیں اور پھر اچھی طریقے سے مکس کریں، ادروائز دہی کڑل ہو جاتا ہے اور اچھی طریقے سے مکس نہیں ہوتا۔ دہی شامل کر کے ہم اسے کور کر کے پکائیں گے جب تک گوشت اچھی طریقے سے گل نہیں جاتا اور دہی کا پانی خشک نہیں ہو جاتا، تب تک ہم اسے کور کر کے پکائیں گے۔ 10 سے 15 منٹ کا دم دینے کے بعد آخر میں ہم اس میں گرم مسالہ پاؤڈر شامل کر دیں گے، تقریباً 1 چائے کا چمچ، اور ہم اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں گے، تقریباً 1 ہی چائے کا چمچ۔ کسوری میتھی کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے اس میں شامل کیا ہے، کیونکہ اس میں بہت مٹی ہوتی ہے، تو اسے پہلے دھو لیں پھر اس میں شامل کریں۔ آپ اسے گارنش کر سکتے ہیں ہری مرچوں کے ساتھ، لمبائی میں کٹی ہوئی ادرک کے ساتھ، ہرے دھنیا یا پودینے کے پتوں کے ساتھ، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔